بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے مسئلہ افضلیت پر کلام کیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے اقوال سے ثابت کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کراچی والا وہ جو تقریری مقابلہ ہوا ہے اس کے حوالہ سے کلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاسین منہاجی نے کراچی والے تقریری مقابلہ کے اندر جتنی بھی قرآن پاک کی آیات اور احادیث تلاوت کی اور ان سے افضلیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان آیات اور احادیث کا اس مسئلہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے اشارے بھی دیے تھے کہ یاسین منہاجی قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہا ہے، مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیہ کریمہ پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی افضلیت ثابت کر رہا ہے، حالانکہ اس آیہ کریمہ کا افضلیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر عالم بمقابلہ جاہل رہ کر فرمایا گیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، اور یاسین منہاجی افضلیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بمقابلہ صحابہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس آیہ کریمہ سے استدلال کرنا چاہتا ہے تو پھر تو معنی یہ بنے گا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم عالم ہے اور باقی سارے کے سارے صحابہ کرام جاہل ہیں۔ تو کیا اسی طرح قرآن پاک سے استدلال کیا جاتا ہے؟ جتنی بھی اس نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، احادیث مبارکہ تلاوت کی، ان کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جتنی بھی اس نے روایات پڑھی بے سند تھی یا کمزور روایات، ان سے مسئلہ افضلیت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاسین منہاجی تھا کہ انتہائی جہالت کا پلندہ، اور اپنی جہالت پر ملمہ کاری کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ جی یہ فضائل کا باب ہے، اگر کہو کہ جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہیں یہ کمزور بھی ہیں تو فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں یہ چل جاتی ہیں۔ تو یہ فضائل ہی ہے نا، تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید، جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے، اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے، لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہلنا، ہم نرمی برتتے تھے۔ فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے، یہ باب فضائل کا ہے۔ تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا رولا ڈال رہے ہیں، جو ڈلورا پیٹ رہے ہیں، میں بلٹی کروا لیتا ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا، ساری پر سند بھی پڑھ دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو سند فرض کریں بالفرض سند میں پڑھتا ہوں، یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا۔ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی، اس کو یہ پارلیمانی لینگویج تو میں نے آگے ختم کر رہا ہوں، تو ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے۔ ابھی میں ابے تجھے پتہ نہیں یہ فضیلت کا باب نہیں ہے، افضلیت کا مسئلہ یہ عقائد کے باب سے ہے، فضائل کے باب سے نہیں ہے۔ جب عقائد کے باب سے ہے تو یہاں پر تو ضعیف روایت تو کو جا رہی، یہاں پر تو صحیح روایت اگر ہو لیکن خبر روایت ہو تو نہیں چلے گی۔ یہاں پر میں چند شواہد پیش کرتا ہوں اپنے اکابرین اہل سنت کی کتب سے کہ مسئلہ افضلیت یہ عقائد کے باب سے ہے، اور پھر یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہاں پر ضعیف روایت تو کو جا، یہاں پر اگر صحیح روایت ہو لیکن خبر روایت ہو تو نہیں سنی جائے گی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 کراچی والا جو 22 جلدوں والا نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 147 پر فرماتے ہیں، اور جب صدیق و عمر کی افضلیت پر اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفصیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا؟ ہمارا اور ہمارے مشایخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ افضلیت کا مسئلہ قطعی مسائل سے ہے، تفصیل شیخین کے مسئلہ کو قطعی مسئلہ قرار دے رہے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہٰذا اس قطعی مسئلے کے خلاف آپ ضعیف روایتوں سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہے فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 28 33 جلدوں والا جو نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 478 پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسل و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربع رضوان اللہ تعالیٰ علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت، عزت و وجاہت، قبول و کرامت، قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کی افضلیت پر اجماع ہے، اور پھر اس ترتیب پر بھی اجماع ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، یعنی یہ ترتیب ہے جو اس پر بھی اجماع ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ مسئلہ قرآن پاک کے آیات سے، احادیث کثیرہ سے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اقوال سے، اہل بیت کرام کے ائمہ کے اقوال سے، اجماع صحابہ سے، اجماع تابعین سے، اولیاء امت اور علماء امت کے اقوال سے، فرماتے ہیں ان سب سے ثابت ہے۔ اور اس سلسلہ میں وہ دلائل باہرہ و حجج قاہرہ ہیں جن کا استیاب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، حضرت علی کے فرامین سے، ائمہ اہل بیت کے اقوال سے، اجماع صحابہ سے، اجماع تابعین سے، اولیاء امت اور علماء امت کے اقوال سے، فرماتے ہیں اتنے دلائل موجود ہیں کہ جن کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا۔ سب دلائل سے یہ ثابت ہے کہ سب صحابہ کرام سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اور یہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 33 جلد والا نسخہ، اور صفحہ نمبر 581 پر فرماتے ہیں بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں، یہ فضائل کے باب سے نہیں ہے جس میں ضعاف سن سکیں، بلکہ مواقف و شرح مواقف میں تو تصریح کی کہ باب عقائد سے ہے، اور اس میں احاد سے آبی نامسموع۔ یہاں پر تو فرماتے ہیں صحیح روایت ہو لیکن خبر واحد ہو تو نہیں چلے گی۔ لہذا یاسین منہاجی کو ان اقوال کو دیکھنے کے بعد درس عبرت لینا چاہیے کہ یہ عقائد کے باب سے ہے، مسئلہ افضلیت شیخین یہ عقائد کے باب سے ہے، اس کے مقابلے میں تو خبر واحد معتبر نہیں ہے، یہ عقیدے کا باب ہے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقائد کے باب میں ضعیف روایتیں نہیں چلتی، بلکہ خبر واحد سے بھی عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت پر قائم دائم رکھے۔